الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، كما قال صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم من الأمم محدثون وإن يك في أمتي وعمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، آج کی اس مجلس میں محرم کے شہید اول امیر المومنین خلیفہ راشد ثانی خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مواقف اپنی زندگی میں اور ان کی حمیت اور فطری شجاعت اور ان کی اپنی حکمرانی میں عدالت، ان کی فتوحات اور حق کے لیے ان کے اندر جو حمیت، یہ انہی کا خاصہ ہے. عمر مراد رسول ہیں، دعائے رسول ہیں کہ ان کے اسلام اور ہدایت کے لیے جناب رسول اللہ نے اللہ سے انہیں مانگا. آپ سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ دعا معروف ہے کہ اللہ ان دو عمروں میں سے ایک کو تو ہدایت دے دے. اب اللہ نے جسے اختیار کیا وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. پھر آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث یہ لفظ ہے، جن سے گفتگو کی جائے، بات کی جائے، حدیث کی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جن کو الہام کر دے کہ آپ یہ کہیں. تو سابقہ امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے. تو اس مقام کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام میں ان کا داخلہ ہوا اور پھر انہوں نے یہ مقام منقبت اور فضیلت پایا. ان کے اسلام میں داخلے سے لے کے ان کی شہادت تک ان کی زندگی کے تمام واقعات اگر جمع کیے جائیں تو کئی مجالس ان کے ذکر اور ان کے اشارے کے لیے ہمیں چاہیے. حضرت عمر کو جناب رسول اللہ نے اللہ سے مانگا، اس لیے ہم انہیں مراد رسول کہتے ہیں. جب اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی تو ہوا یہ کہ کفار نے اس شخص کے لیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لائے ایک انعام مقرر کیا. اسی غرض سے وہ گھر سے نکلے، مگر اللہ کو جو منظور تھا کہ اللہ تعالی نے ان کی بارے میں یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ اب یہ اپنی ہر چیز کو رسول اللہ کی غلامی میں دعوت کریں گے. تو جب وہ اس غرض کے لیے نکلے کہ سر قلم کریں تو کسی صاحب نے کہا کہ اے عمر، اپنے گھر کا تو پتہ لے لے، تیری بہن اور بہنوئی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. تو اسی غضب کی حالت میں وہ ان کے گھر گئے، زد و کوب کیا انہیں بھی، مگر وہ دونوں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے کہ قرآن کو اللہ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے اور اس کی تاثیر آپ پہ ہو گئی. پھر کہنے لگے انہیں کہ آپ مجھے بھی یہ کلام دکھائیں اور سکھائیں اور پڑھائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کلام پاک کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. غسل کرایا اور پھر کہا کہ مجھے
دربار نبوی مستوفی میں لے جائیں۔ جب لے گئے تو دروازے پہ دستک دی اور صحابہ نے کہا کہ عمر آئے ہیں اور ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے پیارے چچا تھے، وہ بھی بڑے بہادری تھے، اپنی شجاعت میں معروف تھے۔ انہوں نے کہا آنے دیجئے، اگر وہ نیک ارادے سے آیا ہے تو مرحبا، نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا اور مراد رسول اس کا اللہ نے اظہار کر دیا، تو حضرت عمر نے فوراً جناب رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ دین حق کو لے کے آئے ہیں تو پھر یہ چھپ کر عبادت اور دعوت نہیں۔ پھر آپ نے حق کا اعلان فرمایا اور کفار مکہ کے سامنے دعوت حق کو کھلے طور پر پیش کرنے کا آغاز ہو گیا۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اسلام کا، عمر کا اسلام لانا، ہم اسی روز سے عزت میں ہو گئے، قوت میں ہو گئے جس دن عمر نے دین اسلام کو قبول فرمایا تھا۔ اسی طرح جب ہجرت کا وقت آیا تو حضرت عمر نے بھی اعلان کیا کہ جس کی ماں یہ چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو دفن کرے اور پھر اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو پھر وہ مجھے فلاں وادی کے پیچھے ملے، کیونکہ میں علل اعلان ہجرت کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر کی شخصیت، ان کی فطرت میں ہی اللہ نے شجاعت، بہادری، بے خوفی رکھی تھی، اور ان تمام صفات عالیہ کو انہوں نے پھر دین حق کی حمایت کے لیے استعمال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے اور اپنے زمانے میں 22,000 مربع میل تک کی زمین کو اسلام کے تابع فرمایا اور اسلامی ریاست کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا، اور اپنے دور خلافت میں ایسی اصلاحات کا اجرا فرمایا، جیسے کہ یہی دیکھ لیں تقویم کیلنڈر سن ہجری، اس کا افتتاح فرمایا۔ اصلاحات میں سے پولیس، اس محکمے کا اجرا فرمایا، جیل خانہ جات کا اجرا فرمایا، نو مولود پیدا ہونے والے بچوں کے لیے ان کا حصہ مقرر فرما دیا حکومت کے خزانے میں، اور دودھ چھڑانے تک کے لیے ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے اللہ کے محبوب بندے تھے کہ جن کی ہیبت انس و جن پر بھی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے عمر چلتے ہیں شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، مگر اس پوری ہیبت کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف اور رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی کا عالم یہ تھا کہ جو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، تو جس چادر کا لباس انہوں نے زیب تن کیا تھا اس کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا، اے عمر، یہ کپڑا تو ہم سب کو برابر ملا تھا فلاں غزوے میں، اور ہمارے تو 2 کپڑے یعنی اوپر کی چادر اور نیچے کی یہ نہیں بن سکے، تیرے کیسے بن گئے؟ یہ ہے رحماء بینہم اور یہ ہے عدالت عمر۔ تو حضرت عمر نے شکر ادا کیا، یہ نہیں کہا کہ اس شخص کو یہ باغی ہے،
اس کو مار دیا جائے، کیسے یہ امیر المومنین کے سامنے بولا ہے؟ نہیں، فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری رعایا میں ایسے ایمان والے بھی موجود ہیں جو عمر سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر کی قمیص میں 4 پیوند دیکھے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ عمر کے ازار میں بھی چمڑا کے پیوند تھے۔ تو یہ ایک طرف تو ان کی شجاعت، بہادری، عدل و انصاف کی دلیل ہے، تو دوسری طرف عادل کے قیام کی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر کی اہل بیت سے محبت، آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آیت اہل البیت اور آل البیت یہ ایک سلسلہ آیات ہے کے بعد ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن، تو یہ 25 یا 26 صیغے ہیں خطاب کے امہات المومنین کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء بھی اس آیت کو، اس مسئلے کو عموماً بیان نہیں کرتے کہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ صرف اور صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے دیکھیں، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین، یہ سب صیغے جمع مؤنث کے ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، یہ بھی کنہ کا لفظ بھی جمع مؤنث کے لیے ہے۔ تو یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اہل بیت رسول جن کو خطاب ان آیات میں ہو رہا ہے، تمہیں خوب اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت سنی تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کی بھی تطہیر فرما دے، اور چادر میں حسنین، ان کی والدہ ماجدہ اور ان کے ابا حضرت علی کو لے کے اللہ سے دعا کی۔ تو ان کی اہل بیت میں شمولیت رسول اللہ کی دعا سے ہے، مگر قرآن کی یہ 3 آیتیں یہ ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کی دلیل ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے سنی اور شیعہ حضرات سے، جو اس قرآن کو مانتے ہیں وہ اس پہ غور کر لیں کہ اصل خطاب جناب رسول اللہ کو اللہ کا ہے۔ قل، آپ فرما دیں، آپ یہ اعلان کر دیں اور اپنی ازواج مطہرات کو یہ فرما دیں۔ یہ پورے خطاب کے پوری قرآنی نص کے اندر خطاب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 حضرات کے لیے اللہ سے مانگا کہ اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دے۔ سیدھی سی بات ہے، مگر غفلت ہے کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں، نہ سباق و سیاق کو دیکھتے ہیں، اور اپنا ہی ایک مفروضہ بنا رکھا ہے 5 تن کا۔ خود رسول اللہ کا بھی انہیں حکم ہے، خطاب ہے اس اعلان کا، مگر وہ خطاب امہات المومنین اور عورتوں کے صیغوں پہ مشتمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا سے یہ 4 حضرات بھی اس فضیلت میں شامل ہو گئے، اور یہ سب رسول اللہ کے اہل بیت، آل بیت
قرآنی نص سے اور حضور کی دعا سے۔ بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان اہل بیت سے بھی بہت تعلق اور محبت تھی۔ جب رسول اللہ نے حضرت علی کو مولا فرمایا، اعلان فرمایا غدیر خم پہ کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں، تو حضرت عمر نے سب سے پہلے جا کے مبارکباد دی حضرت علی کو کہ اے علی، جس طرح رسول اللہ ہمارے مولا ہیں تم بھی ہمارے مولا ہو، مبارک ہو یہ مقام عالی آپ کے لیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے ہر علمی کام میں مشیر تھے، اسی لیے یہ معروف تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، یہ خود ان کا ارشاد ہے۔ پھر حضرت علی کی حسین کے بارے میں یہ معروف قصہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور حضرت حسین آئے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، تم میرے نانا کے منبر پر کھڑے ہو، نیچے اترو۔ تو آپ اتر گئے، تو فرمایا تیرے نانا کا ہی منبر ہے، میرے نانا کا تو منبر نہیں۔ فرمایا پھر چڑھو اور خطبہ دو۔ تو اس قدر محبت بے تعلقی، بلکہ ایک قصہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر ایک بار صحابہ سے مشورہ فرما رہے تھے کسی امر میں، اور عبداللہ ابن عمر جو ان کے صاحبزادے تھے ان کو باہر بٹھایا ہوا تھا۔ اسی اثنا حضرت حسین تشریف لائے اور پوچھا کیا بات ہے اے عبداللہ؟ تو فرمایا میرے ابا بڑے صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں اور مجھے کہا کہ تم مشورے کے بعد آنا۔ تو حضرت حسین نے بھی یہی سمجھا کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں۔ جب حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو فرمایا کہ اے حسین، تیرا مقام یہ ہے کہ تو جب آئے تو مجھ پہ داخل ہو جائے، تو کیوں آپ باہر کھڑے رہے؟ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اشداء علی الکفار رحماء بینہم اس آیت کا مصداق تھے، اور حضرات صحابہ کرام کو بڑی جرأت حاصل تھی حضرت عمر سے پوچھنے کی اور سوال کرنے کی اور اعتراض کرنے کی۔ رہا اہل بیت الرسول حضرات حسنین، جگر گوشہ رسول بی بی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے خامد حیدر کرار، ان حضرات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں مشاورت سے بڑھ کے محبت اور عقیدت کا مقام حاصل تھا۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے علماء بیان کرنے میں کیوں کوتاہی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماہ جمادی الثانیہ 13 ہجری کو خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کے انتقال کے روز۔ پھر اس شرعی ذمہ داری اور دینی فریضے کو جو آپ کے سپرد ہوا خوب سمجھ کر ادا کیا، اور اس کی ادائیگی میں اس قدر مشقت اٹھائی کہ دیگر ساتھیوں کے مشورے کے باوجود یہی خیال کیا کہ عمر کی آل میں سے صرف ایک شخص ہی اس بوجھ کے تحمل کے لیے کافی ہے۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کم از کم اگر اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کرتے تو اسے شورا میں ہی ڈال دیں، تو فرمایا آل عمر سے اس بوجھ کے اٹھانے اور اس کی ذمہ داری کی جو تکلیف ہے اسے ایک شخص ہی کافی ہے۔ تو یہ
عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ اسوہ حسنہ ہیں پوری دنیا کے خلفاء، امراء، رؤساء اور عدل کے محبین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جو یہ فرمایا کہ سابقہ امتوں میں محدث یہ لفظ ہے، محدث نہیں، محدث ہوتے تھے، یعنی جن سے بات کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو سچ اور حق الہام کر دیتا تھا۔ تو میری امت میں وہ محدث عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں کہ عمر کی خواہش ہوتی اور ادھر اس کے موافق اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیں، تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا عمر نے کہ یا رسول اللہ یأتیک البر والفاجر، کہ آپ کے پاس نیک اور بد ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو امہات المومنین کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہیں۔ تو یہ آیت حجاب نازل ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں تقریباً 20 کے قریب آیات نازل ہوئی۔ یہ وہ مقامات منقبت ہیں جنہیں امت کے سامنے ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ یہ حضرت عمر ہی کی حیثیت ہے جنہوں نے تمام صحابہ کرام خصوصاً حفاظ قرآن کو اکٹھے جماعت سے 20 رکعت تراویح کی پڑھنے پہ جمع فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ مملکت کے جو معروف امام فقیہ ہیں حضرت شیخ صالح بن عبداللہ، میں خود ان کی مجلس میں ایک دفعہ تھا، تو تراویح کے بارے میں کسی عام شخص نے بات کی کہ اے شیخ، آپ اتنے بڑے منصب پہ ہیں، امام بھی ہیں، اور اس وقت وہ رئیس مجلس افتاح یا قضات کا ایک محکمہ ہے، اس کے ذمہ دار تھے، تو سنت تراویح تو 8 ہے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے تو سنت پوچھتا ہے؟ سنت تراویح تو یہ ہے کہ ساری رات رسول اللہ کھڑے رہتے اللہ کے سامنے اور لمبی اور طویل قرات فرماتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، یہ نہ پوچھ کتنی طویل اور کتنی حسین نماز تھی آپ کی، بلکہ جب فجر کا طلوع فجر کا ڈر ہوتا تو پھر آپ اسے وتر بنا کے ختم کر دیتے۔ یہ صحیح سنت ہے۔ بہرحال یہ میری ایک اپنا مشاہدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہی اسلامی مملکت میں خارجی اور داخلی استحکام کے ساتھ ساتھ اس کے دائرے میں بہت وسعت بھی پیدا ہوئی۔ انہی کی عہد زرعی میں بیت المقدس، دمشق، حمص، بالبک، بصرہ، رملہ، یرموک، قادسیہ، اردن، تبریہ، احواز جیسے تقریب بڑے بڑے شہر اسلامی مملکت کا حصہ بنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی شہادت یہ کیسے ہوئی، کسے رکھا اللہ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خلیفہ راشد، ان کو اللہ نے شہادت کی موت اور پھر مدینہ منورہ کے اندر
پھر مصلی رسول پر. یہ کیسے ہوا کہ شہادت بھی ہو، پھر مسلمانوں کے دارالحکومت میں ہو، اور پھر مصلی رسول پر؟ تو ہوا یہ کہ ایک بدبخت مجوسی جو فیروز ابو لولو کے نام سے معنون تھا، اس نے آخر ذوالحجہ تقریباً 26-27 کے بعد، اور سن ہجری بھی کیا تھا 23، فجر کی نماز میں حضرت عمر پہ حملہ کیا خنجر کے ساتھ، اور آپ نماز کی امامت فرما رہے تھے، بلکہ ایک رکعت پڑھا چکے تھے. تو زخمی حالت میں آپ رہے، اور کیا ہوا، موت و حیات کی کشمکش میں 4-5 روز رہنے کے بعد 1 محرم 23 ہجری کو آپ نے شہادت نوش فرمائی. اور اللہ کا کرنا تھا کہ اس شخص کی شہادت بحالت نماز مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت والے مہینے کی 1 تاریخ. آپ کو پتہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم تینوں حرمت والے مہینے. رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ واسکنہ فسیح جناتی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عوام کو اس شخص کی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ شخص ان میں سرخیل ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم. جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے محبت کی. تو یہ تو مسلم عوام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالی نصیب فرمائے، آمین. اور اسی طرح انسانی دنیا کے حکمرانوں کو اس شخص جیسی سیرت اور کردار نصیب فرمائے، اس جیسی شجاعت، عدالت اور اس جیسی ملی حمیت اور غیرت عطا فرمائے کہ وہ امت مسلمہ کے لیے اپنے دل میں غیرت اور حمیت رکھیں. اللہ اکبر. تو مدینۃ الرسول کی موت، پھر شہر حرام کی شہادت، پھر جوار رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ یہ عمل ہونا، اور سب سے بڑی فضیلت اس کے بعد یہ کہ ان کو جناب رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کے ساتھ حجرہ مبارکہ میں اللہ نے دفن ہونے کا شرف بخشا، تاکہ قیامت تک انسان شاہد رہیں کہ یہ رسول اللہ کے ہر عمل میں ساتھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے اس شخص کی جس کے یہ فضائل میں سے بعض منقبتیں میں بیان کر سکا ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.